لکڑیوں کو ساری عوام نے ایران کی ساری عوام نے جلا دیا، لکڑیوں کے ڈھیر بن گئے، لکڑیوں کے پہاڑ بن گئے، کہا اب اس میں تیل ڈال دو، اس کو جلا دو۔ آگ کو جلایا گیا، ایک ہفتے تک آگ کو تپایا گیا، آگ کو جلایا گیا، آگ کو گرمایا گیا، آگ کو گرمایا گیا، خوب بڑھ جائے، خوب تیز ہو جائے، شعلے آسمان سے کھیلنے لگے، اتنی تیز آگ، فضا میں اڑنے والے پرندے اس آگ کی تپش سے جل جاتے، مر جاتے۔ سوچنے لگے ابراہیم کو بلاؤ، ابراہیم کا جرم کیا ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے ابراہیم کا جرم ایک یہ، وہ دنیا کو ایک اللہ سے ہونے کا، ایک اللہ سے ہونے کا نظریہ دے رہے ہیں، دنیا کو اللہ سے جوڑنے کی دعوت کی فکر دے رہے ہیں، سب کو کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، یہ مخلوق کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اس نمبر کی پاداش میں ابراہیم خلیل اللہ کے لیے آگ جلائی گئی، اب کمزور آزاد والا ہو پھسل جائے، اور یہ آگ میں کودنا آسان کام نہیں ہے، بے خطر کود پڑا، آتش کے بدون عشق کی حقیقی اور اللہ کے ساتھ دل میں اللہ کی شدید ترین محبت ہو، اپنے محبوب کے راہ میں کودنا آسان ہو جاتا ہے۔ محبت انسان کو جس سے ہوتی ہے مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہوتے ہیں۔ کسی نے فرحات سے کہا تھا، شیری نے کہا تھا، فرحات سے کہا، شیری نے کہا فرحات میری آپ کی شادی تب ہوگی آپ میرے لیے دودھ کی نہر لے کے آئیں گے۔ کہنے والوں نے لکھا ہے، فرمایا فرحات نے دودھ کی نہر کو بھی محبوبہ کو راضی کرنے کے لیے کبھی تو حکم محاورہ ہے، جوئی شیر لانا، مشکل کام کو سر انجام دینے کے لیے۔ ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ کی خلیل ہے، خلیل وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کی محبت نہ ہو، صرف ایک محبت اسے خلیل کہتے ہیں۔ اب اس امتحان پر بڑے کمپرومائز کرتے ہیں یا استقامت کے پہاڑ ہوتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا جان کو جا سکتی ہے، ایک رد کے لیے اپنے پروگرام سے، اپنے مشن سے پیچھے ہٹنے کے لیے میں تیار ہوں۔ چوتھا امتحان شروع ہوا ہے، سمجھ گئے ابراہیم کہاں ہو رہا، آگ جلائی گئی ہے، ایک مہینے سے لکڑیاں جمع کر دی گئی ہیں، اور ایک ہفتے تک آگ کو خوب روشن کیا گیا، بڑھایا گیا۔ ابراہیم خلیل اللہ آگ میں ڈال رہے ہیں، باہر آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ رہے ہیں، دعوت چھوڑتے ہیں، دعوت چھوڑتے ہیں، نظریہ چھوڑتے ہیں، کاس چھوڑتے ہیں، مشن چھوڑتے ہیں، پروگرام چھوڑتے ہیں، جان بچتی ہے، دعوے پہ لڑتے ہیں، دعوے کو چھوڑتے نہیں ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں۔ آگ میں ڈالا جائے گا، دو آسمان کی سطح نہیں ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اپنے محبوب کے لیے آگ میں کودنا میرے لیے آسان ہو۔ تبھی تو اقبال نے کہا تھا بے خطر کود پڑا آتش بدون میں عشق، فرمایا عشق بغیر ڈر کے آگ میں کود گیا۔ ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، کیا کرے جی، کیسے آگ میں ڈالے؟ آگ کے شعلے اتنے بلند ہیں، اتنی پھیلی ہوئی آگ ہے، میلوں تک لوگ قریب نہیں آ سکتے، کیسے ڈالے؟ شیطان نے کیا کیا؟ شیطان آیا، شیطان نے ایک پٹی پڑھائی، کہا اس طرح کرو قریب تم نہیں جا سکتے، اور ابراہیم کو اس میں ڈالنا ضروری ہے، کیسے ڈالو گے؟ فرمایا ایک منجنیق بناؤ، رسے لاؤ، اور رسوں کے ساتھ آگے بہنا، چمڑا باندھو، اس میں ابراہیم خلیل اللہ کو رکھو، اور پہاڑ کی چوٹی پہ جاؤ، وہاں سے ایسے پھینکو کہ سیدھا آگ کے بیچ میں جا کے گر جائے گا۔ پٹی ابلیس نے، شیطان نے اپنے چیلوں کو پڑھا دی، ابراہیم خلیل اللہ کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جایا گیا،
بن جلیل میں ڈالا گیا، بن جلیل کے ذریعے ابراہیم کو پھینکا گیا۔ ابراہیم خلیل اللہ آپ کی طرف جا رہے ہیں، ایک نعرہ زبان پہ ہے، اللہم انت الواحد فی السماء انت الواحد فی العرش حسبی اللہ نعم المولا و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ کیا جملہ کہا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں بلایا۔ آج کا نادان مشکلات میں پھنستا ہے، مخلوق کو پکارتا ہے، پیروں کو بلاتا ہے، ولیوں کو پکارتا ہے، نبیوں کو پکارتا ہے، کیا کہتا ہے، یا علی بلند، یا رسول اللہ۔ وہ آئے ہم ابراہیم کے دین کے ملت ابراہیم ہے، قرآن میں فتح ملت ابراہیم کا ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو۔ نبیوں نے ہر مشکل میں کس کو پکارا ہے، اللہ کو پکارا ہے۔ ابراہیم ہوا میں آ رہا ہے، فضاؤں میں آ رہا ہے، آپ کی طرف گرنے کے قریب ہے۔ زبان میں ابراہیم کا ایک نعرہ ہے، اللہ کا نعرہ ہے، اللہم اے اللہ انت الواحد فی السماء، آسمان کی بلندیوں میں اکیلے معبود آپ ہیں، انت الواحد فی الارض، زمین میں اکیلے معبود آپ ہیں، مشکل کشا آپ ہیں، حاجت روا آپ ہیں، ہماری سننے والے آپ ہیں، بگڑی بنانے والے آپ ہیں۔ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، وہ بہترین مولا ہے، بہترین مددگار ہے۔ میرا مولا اللہ ہے، میرا مولا اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے سوا مخلوق کے لیے مشکل کشائی کے نعرے۔ آج مسلمان چاہے بناوا آگ میں نیچے آئے، اتنے زیادہ نے آگ کی طرف حکم کیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ وہ اتنی ٹھنڈی نہیں ہونا، میرے پیارے کو، میرے محبوب کو، میرے خلیل کو ٹھنڈک لگ جائے، سلامتی والی ہو جا۔ ٹھنڈا ہونا ہے لیکن سلامتی والا، ایسے ٹھنڈا نہیں ہونا تکلیف ہو جائے۔ چنانچہ اس منظر کو دیکھ کر جبرائیل بھی رویا، اسرافیل بھی رویا، اسرائیل بھی رویا، میکائیل بھی رویا، آسمان کے فرشتے بھی چیخے، زمین کے فرشتے بھی روئے، عرش کو اٹھانے والے فرشتوں نے بھی آگوزاری کی۔ یا اللہ تیرے ابراہیم کو، تیرے خلیل کو، تیرے دوست کو، تیرے محبوب کو تیری محبت کی سزا دی جا رہی ہے، تیری محبت کی سزا دی جا رہی ہے، تیرے ساتھ وفا کرنے کی آج اتنی خطرناک سزا دی جا رہی ہے، آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کی ہمدردی کو دیکھا، او فرشتوں تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ فرشتے کے اللہ ہم تیرے خلیل کے عاشق ہیں، تیرے محبوب کے عاشق ہیں، وہ تیرا عاشق ہم اس کے عاشق، وہ تیرا غلام ہم اس کے غلام، وہ تیرا نوکر ہم اس کے نوکر، ہم اس کے در کے سوالی ہیں۔ کہنے لگے اجازت دو ہم اس کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا جاؤ ابراہیم کی مدد کرتے ہو، جاؤ۔ فرشتے دوڑ کے آئے، جبرائیل آیا، سید الملائکہ آیا، فرشتوں کا سردار آیا۔ کہنے لگے ابراہیم، وہ اللہ کے خلیل، میرے نام کی خدمت ہے۔ میرے رب نے کہا خلیل وہ ہوتا ہے جس کے دل میں، جس کے رب و جان میں صرف ایک اللہ کی محبت ہو، اسے خلیل کہتے ہیں۔ وہ خلیل نہیں ہے جو اپنے دل میں اللہ کی رحمت کو بسا ہے۔ ابراہیم کے دل میں ایک اللہ کا نام، کہا ابراہیم تو آیا ہے مدد کرنے کے لیے، جاؤ تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرے دل میں اللہ ہے، میں جس کے لیے ڈالا جا رہا ہوں، میرا عاشق دیکھ رہا ہے، میرا محبوب دیکھ رہا ہے، میرا معبود دیکھ رہا ہے۔ فرمایا میرا مدد وہ کرے گا، تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اللہ نے بڑے گزار، آپ کو اللہ نے کیا کر دیا؟ گلے گزار کر دیا۔ ابراہیم خلیل اللہ کا
دیے جائے تو جان کو مال کرنا بھی ضروری بات ہے. سبق ہمیں اس سے یہ ملا کہ شریعت کا حکم جب بھی ملے تو شریعت کے حکم پہ جان دے دو، لیکن رب سے بے وفائی. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا سبق ہے. سیرت کیا ہے؟ سبق ہے نا. انبیاء ہماری اسوہ ہوتے ہیں. اور قرآن کریم میں اللہ کو فرماتے ہیں لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے لیے سب کو چھوڑا، تمام امتحانات دیے اور پاس ہو گئے. یہ چوتھا امتحان ہے. چوتھے